وزیر برائے منصوبہ بندی حسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس نے پاکستان کو زراعت میں خود کفیل کیا تھا۔ اب ہمیں زراعت میں ایک نئی جست لگانے کے لیے نئے گرین ریولوشن کی ضرورت ہے، جس میں کہ بایو ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ڈرون ٹیکنالوجی، یہ سب ایگریکلچر کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں۔ تو گرین ریولوشن 2.0 کے ذریعے ہم نئی انٹرونشنز کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم کوآپریٹو فارمنگ کو نئی بنیاد پر متعارف کر رہے ہیں، تاکہ پاکستان میں چھوٹے جو زمیندار یا کسان ہیں ان کے کوآپریٹوز بنائے جائیں، اور وہ کوآپریٹوز جو ہیں ان کو ہم تمام بنیادی سہولتیں ان کے ڈور سٹیپس کے اوپر دیں، ان کے پاس جدید آلات ہوں زراعت کے، ان کے پاس منڈی ہو، ان کے پاس سیڈز پیور مقامی طور پہ اویلیبل ہوں۔ یہی وہ کانسیپٹ ہے جو چائنا نے کمیونز کی صورت میں بنایا تھا، اور دوسرے ملکوں نے بھی اسی طرح کے کوآپریٹو سے اپنی زراعت کو ترقی دی ہے، تو اس کو بھی ہم متعارف کر رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک بہت بڑا منصوبہ جو وفاقی حکومت اب شروع کر رہی ہے، وہ $400 ملین کا بلوچستان کے لیے فلڈ ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے، جو تقریباً 100 ارب سے زیادہ اس کی مالیت ہے۔ اس سے بلوچستان میں جو نقصان ہوا تھا لوگوں کے گھروں کا، اور اسی طرح جو زرعی زمین کا نقصان ہوا تھا اس کی بحالی، وہاں کا انفراسٹرکچر جو خراب ہوا تھا اس کی بحالی، اس کے لیے یہ اسپیشل 100 ارب روپے کا پروگرام بلوچستان میں شروع کیا جا رہا ہے۔ 4th E از انرجی اینڈ انفراسٹرکچر۔ ہم انرجی کو، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے عالمی قیمتوں کی وجہ سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب نے پھر 1 ملین بیرل تیل کی پیداوار کم کر دی ہے، جس سے کہ خطرہ ہے کہ شاید اس سال کے آخر تک تیل کی قیمتیں دوبارہ کہیں $100 تک بیرل تک نہ چلی جائیں، اور یہ ہم اگر فوسل فیول پہ اور تیل کے اوپر انحصار رکھیں گے تو ہماری معیشت اسی طرح ولنریبل رہے گی۔ تو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہم 2 طرح کے اقدامات اٹھائیں، ایک انرجی کی کنزرویشن کریں، اور اس کے لیے آج جو کابینہ نے پیکج منظور کیا تھا کہ انرجی کو بچانے کے لیے دکانوں کو اور کمرشل سینٹرز کو 8 بجے بند ہونا چاہیے، اسی طرح جو ہمارے ملک کے اندر لائٹس ہیں، جو پرانے بلب ہیں ان کو ختم کر کے LED لائٹس پہ سوئچ کیا جائے، اور اسی طرح جو گیزرز ہیں ان کے اندر جو انیفیشنسی ہے اس کو دور کرنے کے لیے وہاں پر ان کو اپ گریڈ کیا جائے۔ یہ وہ ایسے اقدامات ہیں کہ جس سے ہم سالانہ $1 ارب کی بچت کر سکتے ہیں۔ تو کابینہ نے اس پر فیصلہ کیا تھا، لیکن اس میں صوبائی حکومتیں شریک نہیں تھیں، تو آج NEC میں اسے ہم اس لیے دوبارہ لے کر گئے کہ آج صوبائی حکومتیں بھی NEC میں شریک تھیں، تو لہٰذا اب ہم امید کرتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں انرجی کنزرویشن کا جو پیکج منظور ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کرائیں گی، اور ہم اپنے ملک کے لیے توانائی کی بچت میں اپنا کردار ادا کریں گے، تاکہ جو قیمتی زر مبادلہ ہے اسے بچایا جا سکے۔ دیکھیے امریکہ، یورپ، بڑے بڑے ممالک میں جو ہم سے بہت زیادہ خوشحال ہیں، ہم سے بہت زیادہ امیر ہیں، رات کو 10-10، 11-11، 12-12 بجے تک کمرشل ایریا کھولنے کی وہ بھی عیاشی افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ یورپ میں جائیں 6 بجے نہیں تو حد 8 بجے ان کے تمام کمرشل ایریاز بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چاہے آپ چین میں چلے جائیں، چاہے آپ ملیشیا میں چلے جائیں، چاہے آپ انڈونیشیا میں چلے جائیں، کوئی ہماری طرح کی غیر ذمہ دارانہ لائف سٹائل نہیں گزارتا کہ جس میں آپ رات 1-2 بجے تک تمام تجارتی مراکز کھلے رکھیں اور اپنے ملک کا قیمتی زر مبادلہ جو ہے اس کو اپنی دکانوں میں بلبوں کی صورت میں جلائیں۔ 5ویں اور اسی انرجی کے اندر جیسے میں نے کہا ایک طرف ایفیشنسی ہے، دوسرا گرین انرجی کو ہم پروموٹ کریں گے، جس کی آج منظوری دی ہے، اور سولر انرجی اور ہائیڈل انرجی اور ونڈ انرجی کے منصوبوں کو آگے پروموٹ کیا جائے گا، اور آئندہ ہم کوئی امپورٹڈ فیول کے اوپر نیا منصوبہ توانائی کا نہیں لگائیں گے۔ ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ 5واں E ہے۔
جس کے تحت ہم ملک کے اندر ناہمواری کو ختم کرنے کے لیے اور خاص طور پہ نوجوانوں اور خواتین کو ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے انٹرونشنز کریں گے. اور ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ کا ہمارا جو ٹیگ لائن ہے وہ وہی ہے جو ایس ڈی جیز کے اندر بھی ہے کہ نو ون از لیفٹ بیہائنڈ. ملک کی ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ سب کو آگے بڑھنے کے ایک جیسے مواقع نہ ملیں. اس میں جو ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ 20 پورس ڈسٹرکٹس کا ہے جن میں ہم ایکسلریٹڈ ڈیولپمنٹ کے لیے انویسٹمنٹس کریں گے تاکہ اگلے 5 سے 7 سالوں میں پاکستان کے جو پسماندہ ترین اضلاع ہیں انہیں بھی ہم اپنے نیشنل ایوریج کے قریب لے کر آ سکیں. نوجوانوں کے لیے 100 ارب سے زیادہ کے مختلف سکیمز لانچ کیے جا رہے ہیں جس میں ان کی فنی تربیت ہوگی, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوگی, آئی ٹی سکلز ہوں گے, اس میں ان کے لیے لیپ ٹاپس ہیں, ان کے لیے کھیلوں کی سہولتیں ہیں, ان کے لیے اسی طرح جو سٹارٹ اپس ان کو دینے کے لیے, وومن انٹرپرینورز کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف پروجیکٹس ہیں جن کے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوان آبادی کو پازیٹیو انسینٹیوز دے کے اکانومی کا پروڈکٹیو ممبر بنائیں, بجائے یہ کہ وہ جنا ہاؤس جلائیں, بجائے یہ کہ وہ پولرائزیشن کا شکار ہوں. ہمارے نوجوانوں کو ہمیں ڈیجیٹل ورکرز بنانا ہے تاکہ وہ سٹارٹ اپس میں جائیں اور فیوچر بل گیٹس پاکستان کے اندر پیدا ہوں. اور اس مقصد کے لیے ہم ان کے لیے پروگرام شروع کر رہے ہیں اور تقریباً 60,000 انٹرنشپس کا پروگرام آلریڈی لانچ ہو چکا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں انڈسٹریل ٹریننگ دے کے ہم جاب ریڈی کریں. تو یہ سارے انیشیٹو پاکستان کی ترقی کے لیے ایک بنیاد فراہم کریں گے اور اسی پر تمام صوبائی حکومتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اس 5E فریم ورک کو اپنے پیش نظر رکھیں جب اپنے ڈیولپمنٹ کے پروگرام بناتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت آج ہم نے پوری کی ہے. جو پاکستان کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی, کوئی ڈیولپمنٹ کا روڈ میپ نہیں تھا, مجھے یقین ہے کہ اگر اس پر ہم دل جمی سے اگلے 2 سے 3 سال عمل کریں تو ہم نہ صرف ان مشکلات سے نکل آئیں گے بلکہ ایک ایسا مضبوط اور سٹیبل پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں جس سے ہم 2047 کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان جب 100 سال کا ہوگا کیسا ہوگا. اسی سے منسلک جو آج دوسری ہماری پریزنٹیشن تھی NEC کو, وہ تھی 2035 آؤٹ لک کہ 2035 کی ہماری کیا آؤٹ لک ہے. اور اس حوالے سے ہم سمجھتے تھے کہ ہم قوم کے سامنے چوائسز رکھیں کہ اگر ہم بزنس ایز یوزول پہ چلیں گے جیسے کہ ابھی ہم چل رہے ہیں, جو ہمارے طور طریقے ہیں, اگر انہی کے مطابق ہم چلیں گے تو 2035 تک پاکستان $570 بلین کی اکانومی ہوگی. لیکن اگر ہم ایک ٹرانسفارمیشنل پاتھ پر, ایک ایسپریشنل پاتھ پہ خود کو ڈال لیں جو کہ 6 سے 8% گروتھ کا ہے, تو پھر 2035 تک پاکستان کین بی اے $1 ٹریلین اکانومی, یعنی کہ ہم اپنا حجم ڈبل کر سکتے ہیں. سو چوائس یہ ہے کہ کیا 2035 تک ہم $1 ٹریلین اکانومی بننا چاہتے ہیں یا 2035 تک ہم $570 بلین کی اکانومی رہنا چاہتے ہیں. لیکن ان دونوں میں نمایاں فرق یہ ہے کہ اگر ہم نے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس وقت موسمیاتی تبدیلی سے بے حد خطرات لاحق ہیں. معاشی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں. مینوفیکچرنگ کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کو اپنایا جائے گا. مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور میں لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کو ختم کیا